بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تراکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ باوقار علماء کرام، بزرگان محترم، ملت کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کئی رات سے مسلسل ایک ڈیڑھ دو گھنٹے ہر رات کہیں نہ کہیں بیان، گزشتہ 2 راتوں میں میں چمپارن میں تھا ایک بڑے اجتماع میں، اس سے پہلے 2 رات نیپال میں۔ آج اپنی فجر پڑھ کے تقریباً 5:30 بجے چلا ہوں، 700-800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے درمیان میں عشاء کے وقت میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
میری صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ موت تک اپنی دین کی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ کل سے یہ جلسہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سیدھے سیدھے چند باتیں آپ کے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کا خالق اور مالک اب پروردگار اور پالنہار اللہ ہے۔ اس اللہ کے ہاتھ میں یہ سارا نظام، دنیا کا، آخرت کا، زمینوں کا، آسمانوں کا پورا نظام تنے تنہا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اپنی پہچان کے خاطر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج اور ستاروں کے نظام کو چلایا۔ اس سارے نظام کے بنانے کے بعد اللہ نے خود قرآن کریم میں دعوت دی ہے، ان فی خلق السماوات، ساتوں آسمان کے پیدا کرنے میں، والارض، ساتوں زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات، بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان تین حال میں ہوگا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھا ہوگا، کبھی لیٹا ہوگا۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں جو انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، ایسا انسان جب دھرتی اور آکاش کے نظام میں غور کرے گا تو خود بخود اس کی زبان سے بات نکلے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کو یوں ہی اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایک ایک چپے چپے پر اللہ کا پہرا، ذرے ذرے پر اللہ کا پہرا، سورج پر اللہ کا پہرا، چاند پر اللہ کا پہرا، دھرتی پر اللہ کا پہرا، آکاش پر اللہ کا پہرا، فضاؤں پر اللہ کا پہرا، خلاؤں پر اللہ کا پہرا، ہمارے جسم پر اللہ کا پہرا، خیالات پر اللہ کا پہرا، سوچ پر اللہ کا پہرا، دل کے دھڑکنوں پر اللہ کا پہرا، زبان کے بول پر اللہ کا پہرا۔ اللہ اپنے علم کے بارے میں خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ہر قسم کے غیب کے خزانوں کی چابیاں ایک اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون سا خزانہ کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دھرتی پر ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک ایک پتے کے گرنے کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی میں کہاں کس کسان نے کون سا دانہ چھپایا ہے، ایک ایک دانے پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کو اللہ نے کتاب مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ تم کو رات کو نیند دے کر کے ایک قسم کی موت تمہارے اوپر طاری کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اب دن کے اجالے میں تم کیا کر رہے ہو، ایک ایک کردار پر، تمہاری ایکٹیویٹی پر، تمہارے حرکات و سکنات پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین آدمی کہیں بیٹھ کے کانا پھوسی سرگوشی کرو، چوتھا وہاں پر اللہ موجود ہوگا۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ آدمی کہیں بیٹھ کے کانا پھوسی سرگوشی کرو، چھٹا وہاں پر اللہ موجود ہوگا۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، چاہے اس سے کم یا زیادہ ہو، ہر حال میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں عربی زبان میں یہاں تک کہا گیا، اللہ یعلم دبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالے رات میں کالے پہاڑ کے کالے چٹان پہ چلنے
والی کالی چوٹی کے پیر کے نشان کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ ایک بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ، میں اپنے ہاتھ کو اپنے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے سب آدمی، جیسے یہ میں ہاتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میری ہاتھ کے انگلیاں، اس کے نشیب و فراز، اس کے پوروے، ہتھیلی کے نقش و نگار، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے میرے سامنے میں ہیں، آپ حضرات بھی اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ کی ساری لکیریں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے جس طریقے سے انسان اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں رکھتا ہے اور ہتھیلی کی ایک ایک چیز اس کی نگاہوں کے سامنے میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے 24 گھنٹہ کم و بیش 18,000 مخلوق اللہ کی نگاہ میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ غافل نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے ہمارا اخلاص، یہ ہے ہمارا توحید، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال میں جس نے بھی اللہ کو پایا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا ہے۔ جیسے ہماری گندی زبانوں میں اتنی صلاحیت نہیں، ناقص علم میں اتنی صلاحیت نہیں، ہم اللہ کے حمد کو، اللہ کی ثنا کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے جبروت کو، اللہ کی طاقت کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ ایسے ہمارے ناقص علم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی صورت کو، مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کے مکہ کو، مصطفیٰ کے مدینہ کو، مصطفیٰ کی خلوت کو، مصطفیٰ کی جلوت کو، مصطفیٰ کے دن کو، مصطفیٰ کے رات کو، مصطفیٰ کے سفر کو، مصطفیٰ کے حضر کو، مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کی زندگی کو مکمل طور سے بیان کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہہ کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے بعد ہمارے اور آپ پر کسی کے سب سے بڑے احسانات ہیں۔ ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے باپ سے زیادہ، ہمارے دادا سے زیادہ، ہماری دادی سے زیادہ، ہمارے نانا سے زیادہ، ہماری نانی سے زیادہ، اور دھرتی اور آکاش کے بیچ میں جتنے انسانیت بس رہی ہے ان سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہے تو اس محسن ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک احسان کا تذکرہ کروں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ ادعو لی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ عائشہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ فضحکت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دعا سن کر کے حضرت عائشہ ہنسنے لگی، حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، ہنستے ہنستے حضرت عائشہ کا سر ان کی گود سے جا کر کے لگ گیا۔
آپ نے دریافت فرمایا اے سرو کی دعائی عائشہ میری دعا سے اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اما عائشہ نے ذکر کیا وما لی لا یسرنی دعاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول آپ نے عائشہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اب عائشہ کی مغفرت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ عائشہ آج بھی نہیں خوش ہوگی تو کب خوش ہوگی؟ اصل میں اگلی بات آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں، یا مفہوم کے طور پر نکلتا ہے کہ عائشہ زندگی میں نام لے کر کے میں نے تیرے لیے ایک دفعہ اس طریقے سے مغفرت کی دعا مانگی تو اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے تیرا سر تیری گوشت سے جا کر کے لگ گیا۔ واللہ خدا کی قسم انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، 23 سال میں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری ہے جس نماز میں نے اللہ کے سامنے میں یہ نہ کہا ہو یا اللہ میری پوری امت کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہوگی کوئی ماں، ہوگا کوئی باپ جو 23 سال تک بلا ناغا ہر نماز میں اپنی اولاد کی خاطر دعائیں مانگی ہو۔ دعائیں دیجئے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ سے کہیے کروڑوں اربوں خربوں اور انگنت صلاۃ و سلام کا ہدیہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچاتا رہے جو گنبد خضراء میں آرام فرما ہے۔ ہجرت کی رات میں آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ بھوک لگی، پیاس لگی، ایک گھر پہ گئے، کچھ بکریاں بندھی ہوئی تھی، ایک عورت بوڑھی اماں تھی وہاں، ان سے کہا کچھ دودھ وغیرہ ہے موجود؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بکریاں ہیں جن کے تھن میں دودھ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اگر آپ اجازت دیتی ہو تو میں کوشش کروں۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس بکریوں کے پیٹھ پر تھن پر جو ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ سے بھر دیا، پیا، اور کئی سارے برتنوں کو دودھ دو کر کے بھر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے خاوند اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو کہانی سنانا شروع کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص آئے تھے اور ایسا ان کے ہاتھوں ہم نے دیکھا کہ بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں تھا، لیکن اس شخص نے ہاتھ پھیرا تو بکریوں کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر اس کے بعد اس بوڑھی اماں ہند بن ابی حالہ نے جو سنانا شروع کیا، ان کا چہرہ ایسا، ان کی داڑھی ایسی، ان کے بال ایسے، ان کی آنکھیں ایسی، ان کی پلکیں ایسی، ان کا سراپا ایسا، ان کے گردن ایسے، ان کی ہتھیلی ایسی، ان کے پیر ایسے، ان کا رنگ ایسا، ان کی گردن ایسی، ان کی داڑھی ایسی، ان کے کان ایسے، ان کی ناک ایسی، ان کی دانت ایسی۔ میرے بزرگوں تفصیل کا موقع نہیں، بس اس بوڑھی اماں نے جو کہا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے الفاظ کو سنا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبھی موقع ملا دوبارہ آپ کے درمیان میں آنے کا تو وضاحت کے ساتھ میں سناؤں گا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلیة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان انفرقت عقيقته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذا هو وفرا ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل وشم كث اللحية سهل الخدين غليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفزة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر
الصدر وعريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبوع عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالسلام. صرف الفاظ سن کر کے ایسا لگ رہا جیسے اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈال دیا. حدیث کے الفاظ میں بھی انوار و برکات. پورا وضاحت کروں تو 2 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. میں نے کیا کہا کم سے کم شروع کے 2-3 لائن سنا کے پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں. یہ بڑی اماں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، دیکھنے میں بہت عظیم المرتبت انسان معلوم ہوتے تھے، مہا پرس معلوم ہوتے تھے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کے اندر میں چاند چمکتا ہے اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا چہرے انور چمکتا تھا. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ کا قد درمیانہ تھا. اطول من المربوع واقصر من المشذب عظیم الہامت، آپ علیہ السلام کا سر مبارک خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا بڑا تھا. رجیل الشعر، آپ کے بال گھنگریالے تھے. آپ ان فرقت عقیقتہ فرقا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کبھی مانگ نکل جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہوا اس کو چھوڑ دیتے تھے. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر مانگ خود نہیں نکلتی تھی تو آپ علیہ السلام چھوڑ دیتے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا ہوا وفرا، جب آپ علیہ السلام کا بال وفرا ہوتا تھا تو کان کے لو سے نیچے تک بال لٹکتی ہوتی تھی. ازہر اللون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا وہ گورا تھا، گندمی تھا. واسع الجبین، آپ کی پیشانی کشادہ تھی. ازج الحواجب، یہ بھاؤں باریک تھی. سوابغ، یہ من غیر قرن بینہما، دونوں کے درمیان میں قسم کا فاصلہ تھا، یہ دونوں ملے ہوئے نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، کیا انہوں نے حفاظت کی ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی. جس وقت آپ علیہ السلام غصہ ہوتے تھے یہ رگ پھڑکنے لگتی تھی. اقنل عرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تھوڑی سی لمبی خوبصورتی کے ساتھ تھی. لہو نور یعلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک پر ایک قسم کا نور تھا، ایک قسم کی ایک نور تھا جو جگمگ کرتا تھا. یحسبہ من لم یتأمل اشم، جو شروع دور میں پہلی نظر میں دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ ناک لمبی ہے، حقیقت وہ ناک لمبی نہیں تھی. اس کو پر جو نور کی جگمگاہٹ تھی، اس نور کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر کے آدمی کو لگتا تھا کہ وہ ناک لمبی ہے. ناک لمبی نہیں تھی، آپ کے ناک پر ایک قسم کا نور تھا جو 24 گھنٹہ جگمگ وہ کر رہا ہوتا تھا. لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأمل اشم کث اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بالکل گھنی تھی. سہل الخدین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال رخسار ہموار تھے. ضلیع الفم، اور آپ علیہ السلام کا منہ جو تھا یہ اعتدال کے ساتھ تھوڑا سا بڑا تھا. مفلج الاسنان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں تھوڑی باریکی تھی. دقیق مفلج الاسنان دقیق المسروبہ کأن عنقہ جید دمیا، اور آپ علیہ السلام کی گردن سراہی دار گردن تھی، جیسے تراش خراش کر کے گڑیا کی گردن کو بنایا جاتا ہے اس طریقے سے خوبصورتی آپ علیہ السلام کے گردن کے اندر میں تھی. بہرحال اسی کو دیکھ کر کے حسان ابن ثابت نے ایک موقع پر کہا یہ صرف چہرے کو میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ سراپا کیسے تھے، یہ ابھی آدھا سے زیادہ نیچے باقی ہے.
اگلی ملاقات میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سناؤں گا. زندگی باقی تو ملاقات باقی. انہی چیزوں کو دیکھ کر کے حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہا حسان ابن ثابت نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ سے بہتر انسان آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا. خلقت مبرأ من کل عیبی ہر عیب سے پاک صاف کر کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا فرمایا تھا جیسا کہ آپ نے خود چاہا ہو. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کو جانتے نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ ہم نبی کو جانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں. ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے ہم اپنے اللہ کو جانیں پہچانیں اور اللہ کا تعارف ہم دنیا والوں کے سامنے میں کریں. ہم آقا کو جانیں اور پہچانیں اور دنیا والوں کے سامنے میں تعارف کرائیں. اس امت کا بہت بڑا پیدائشی مقصد تھا یہ اللہ کو پہچانتی نبی کو پہچانتی اور دنیا والوں کے سامنے میں جا کر کے اللہ اور اس کے آخری رسول کا تعارف کراتی کہ زمانہ سن رہا تھا بڑے غور سے، زمانہ سن رہا تھا بڑے غور سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری اور آخری بات یہ ہے رات کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد تہائی رات شروع ہونے والی ہے. اس ملک کے اندر میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک پورے بھارت میں پورے دیش میں پورے ملک میں ایک دو نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو عشاء چھوڑ کر کے فجر چھوڑ کر کے اللہ کی غضب کو دعوت دے کر کے اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں. پھر ہندوستان کا مسلمان کیسے بچا ہوا، ہندوستان کا مسلمان کس طریقے سے بچا ہوا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری کب سے چل رہی ہے اور آج بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہندوستان میں مسلمان کیوں بچا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے دو بڑی وجہ. ایک بڑی وجہ یہ چلنے پھرنے والی تبلیغی جماعتیں اپنا بورا بسترا لے کر کے اپنا بوریا بستر لے کر کے اپنا کھانا خرچہ لے کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں جماعت کے اندر میں چلہ میں 4 مہینہ میں سیروزہ میں عشرہ میں 5 ماہ بیرون میں اس طریقے سے دنیا میں ایک وقت میں اگر 1 لاکھ آدمی جماعت میں پھر رہا ہے تو کم سے کم 90-95 ہزار آدمی ضرور تہجد پڑھتا ہے. کوئی تنظیم کوئی تحریک مجھے ایسی دنیا میں دکھا دیجئے جس میں 1 لاکھ میں سے 95 ہزار آدمی تہجد پڑھتا ہو رات میں اٹھ کر کے. واحد ایک تبلیغی جماعت ہے جس میں آج بھی 1 لاکھ آدمی اگر جماعت میں پھر رہا ہے تو 90-95-99 ہزار آدمی رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والی تبلیغی جماعت کی برکت سے ہندوستان کا مسلمان بچا ہوا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ چندوں سے چلنے والے مدرسے، یہ چندوں سے چلنے والے مدرسے، یہ چندوں سے چلنے والے مدرسے. ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے اب رات کے آخر پہر میں جب اللہ اپنے عرش کو 7ویں آسمان سے لے کر کے پہلے آسمان پر آ جائے گا اور اعلان ہوگا ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اس کی مراد کو پوری کروں گا، ہے کوئی سوالی سوال کرے میں اس کے سوال کو سنوں گا، ہے کوئی بھیکاری میرے سامنے میں بھیک مانگے میں اس کو ضرور بھیک دوں گا. اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر میں پورے ہندوستان میں. لیکن ہندوستان کا مسلمان اکثر مسلمان عشاء چھوڑ کر کے فجر چھوڑ کر کے بستر پر سویا ہوتا ہے. ایسے وقت میں اس دیش میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک
ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں. ان مدرسوں میں تہجد کے وقت میں یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کے بچوں کو بیدار کیا جاتا ہے. اور یہ معصوم بچے جب باوضو ہو کر کے مدرسے کی چٹائیاں، مدرسے کے بوریوں پر بیٹھ کر کے سردی کی راتوں میں، گرمی کی راتوں میں باوضو ہو کر کے جب تہجد کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو حدیث کے مفہوم کے مطابق پوری دنیا کا آدمی ایک طرف بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا ہو اور دوسری طرف ایک آدمی تنہا قرآن پڑھ رہا ہو تو پوری دنیا کے دعا مانگنے والے کو اللہ جتنا دے گا، ایک قرآن پڑھنے والے کو تنہا اللہ اتنا عطا فرماتا ہے. سب سے بڑا دعا مانگنے والا ہے وہ ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے. ہزاروں مدرسے میں لاکھوں بچے کو تہجد کے وقت میں اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے. ان بچوں کے تہجد میں قرآن پڑھنے کی برکت سے آخری رات میں، آخری پہر میں قرآن پڑھنے کی برکت سے اگلی صبح ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت کے فیصلے کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی روزی کے فیصلے کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا کے فیصلے کرتا ہے. اقبال کہتا ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. بات تو کڑوی لگے لیکن حقیقت یہی ہے. ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری عزت اور روزی کے فیصلے کرتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا، کچھ دن کے بعد ایک آدمی سرفراق قسم کا گنج مراد آباد پہنچا. اس نے کہا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر کے حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. زندگی میں آگ لگ گئی، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. حضرت نے کہا تو دیوبند سے یہاں آ گیا دعا کرانے کے لیے؟ ارے تیری دعا وہاں گنگو میں قبول ہوگی، چلا جا وہاں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا وہاں سے دیوبند پہنچا اور اس کے بعد رخت سفر باندھ کر کے گنگو گیا. گنگو پہنچنے کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو حضرت بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے. خادم کی منت سماجت خسامت کی اس شخص نے تو خادم کی منت سماجت خسامت کرنے کے بعد حضرت بڑی مشکل سے اس سے بات کرنے کے تیار ہوئے. اس نے کہا حضرت کماتے کماتے کنگال ہو گیا ہوں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند ہے، وسائل ایک طرف ہے، مسائل ایک طرف ہے، دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، سنبھالیے گا حضرت کے جملے کو. حضرت نے فرمایا میں کیا، رشید احمد گنگوئی کیا، پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ یہ سارے کے سارے بھی اگر تہجد کے وقت میں تیرے حق میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی. مہر وہاں سے لگ گیا ہے، سیکورٹی کوڈ وہاں سے لگ گیا ہے. جب تک وہاں سے اللہ سیکورٹی کوڈ اور مہر کو ختم نہیں کرے گا کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی. اب اس آدمی کی آنکھ کھلی، حضرت ایسا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تو دیوبند کے مدرسے کا مخالف ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے، علماء سے بغض اور نفرت رکھتا ہے. تو علماء، ائمہ، مفتیان کرام، محدثین، حفاظ، قراء، مدرسے کے محتمیم صاحب، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے انتظامیہ اور مدرسے سے نفرت، دشمنی، عداوت کی وجہ سے اللہ تجھ سے اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے تیری مقدر پہ مہر لگا دی ہے، سیکورٹی کوڈ لگا دیا ہے. اب تیرے حق میں
کسی اللہ کے ولی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا کرے حضرت کہ اگر چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے تو چلا جا دیوبند اور وہاں ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے منت سماجت خسامت کر کے مدرسے کے انتظامیہ سے اساتذہ سے محتمم صاحب سے معافی مانگ۔ جب یہ معاف کریں گے تب وہاں سے بھی معافی کا اعلان ہوگا، ورنہ دنیا میں تیری دعا کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ بیچارہ وہاں سے لوٹ کر کے دیوبند آیا، پھر وہاں انتظامیہ محتمم صاحب اساتذہ ہر ایک کے سامنے میں اپنے غلطی کا احساس اقرار اور اظہار کیا، اور اس کے بعد معافی تلافی ہوئی، تب اللہ نے اس کے حال پر رحم کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یقین نہیں ہوتا ہے تو گستاخ علماء، گستاخ ائمہ، گستاخ حفاظ، گستاخ قراء، جس نے عالم، علماء، مولوی، مفتی، محدث، ائمہ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، غیبت کی، بغض، نفرت، عداوت رکھی، اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو مرنے کے بعد گستاخ علماء کی قبر کھول کر کے دیکھ لو، اللہ اس کے چہرہ کو کالا سیاہ بنا کر کے مرنے کے بعد اللہ اس کے چہرہ کو قبلہ سے گھما دیتا ہے۔ یقین نہیں ہوتا تو قبر کھول کر کے دیکھ لو، جس نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی، مدرسے کے شان میں گستاخی کی، مدرسے والوں کے خلاف رہا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچنے کے بعد اللہ اس کے چہرہ کو کالا سیاہ بنا دیتا ہے اور قبلہ سے گھما دیتا ہے۔ اتنی خطرناک مار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا، آپ کی نواسی، آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل، حافظ بعمل پیدا ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے جو ضروری شرائط ہیں اس میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے، آپ عالم، علماء، ائمہ، دین کے جانکاروں کی ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو ہدیہ دیں اور ان کے دل کی دعائیں لیں۔ کتاب میں لکھا، اگر آپ نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی عالم کو آپ نے دکھ دیا ہے، کسی عالم سے آپ مخالفت کر رہے ہیں، کسی عالم کی مدرسے کی، آنے والے 7 پشت میں آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل نہیں پیدا ہوگا۔ اسٹامپ پیپر لائیے، میں اس پر لکھ دیتا ہوں، اگر آپ بغیر توبہ کیے مر گئے تو آنے والے 7 پیڑھی میں، 7 پشت میں آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل نہیں پیدا ہوگا۔ اگر بغیر معافی مانگے توبہ کی دنیا سے مر کے چلے گئے، اس گناہ کی نحوست آنے والے 7 پشتوں تک، 7 نسلوں تک اس گناہ کی نحوست چلتی ہے۔ اس لیے جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی آئندہ کے لیے طے کریں۔ ہم اپنے سینہ کو ہر مسلمان سے، خاص طور سے علماء، ائمہ، مدارس، محتمم صاحب، مدارس کے انتظامیہ، ان لوگوں سے اپنے سینے کو صاف رکھے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، مولویوں کو اللہ نے ٹھیکیداری نہیں دی ہے قرآن و حدیث بچانے کی، حفاظت کرنے کی۔ ایسا نہیں کہ آپ کا کلمہ الگ ہے، مولویوں کا کلمہ الگ ہے۔ میرے بزرگوں، جتنا بڑا کلمہ آپ کا ہے، جو کلمہ آپ کا ہے وہی کلمہ مولویوں کا ہے۔ جتنے بڑے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے، اتنی بڑی حفاظت کی ذمہ داری مولویوں کے کندھے پر ہے۔ اور جتنے بڑے امتی آپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے بڑے امتی عالم، علماء اور مولوی حضرات بھی ہیں۔ دعائیں دیجئے ان بیچاروں کو، احسان مانیے ان بیچاروں کا، شکر ادا کی ان بیچاروں کا، جو بھیک مانگ کر کے، در در کی ٹھوکر کھا کر کے، اور چندہ لے کر کے، عشر لے کر کے، منصرہ لے کر کے، صدقہ، فطرہ، خیرات، زکوٰۃ لے کر کے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر کے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جا رہا ہو۔ ان ساری سب کچھ کو، کڑوی کسیلی کو برداشت کر کے اگر یہ چندہ کر کے مدرسے چلا رہے ہیں تو ان کے مدرسے چلانے کی برکت سے کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب میدان محشر میں بچ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ان علماء نے اگر مدرسے چلانا چھوڑ دیا تو 30 سال کے بعد آپ کے علاقے میں ایک عالم جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا،
ایک عالم نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، ایک عالم مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے چندہ دینا آپ کی مرضی، نہیں دینا آپ کی مرضی، دل چاہے تو دیجئے، نہیں چاہے تو نہیں دیجئے، کم سے کم کام کرنے والوں کو کام کرنے دیجئے۔ راستہ نہیں بتا سکتے ہیں تو کم سے کم راستہ کو چھوڑ دیجئے، چلنے والوں کے راہ میں رکاوٹ اور روڑے اور بریکر مت بنیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت دن گستاخوں کے صف میں آپ کا بھی نام آ جائے کہ ایک جنگل میں آگ لگ گئی، سارے درندے چرندے پرندے بھاگ گئے، ایک چھوٹا سا گوریا، ایک چھوٹا سا پرندہ بغل کے پوکھر میں تالاب میں جا کر کے اپنے چونچ میں چنبن پانی بھر کر کے لا کر کے جلتے ہوئے جنگل پر چھوڑا، پھر جا کر کے لایا، پھر چھوڑا، پھر جا کر کے لایا، پھر چھوڑا۔ کئی دفعہ کے بعد وہ پرندہ تھک کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا تیرے چنبن پانی سے جنگل کی چونچ کے چنبن پانی سے جنگل کی آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے چونچ کے چنبن پانی سے جنگل کی آگ نہیں بجھے گی، پھر کیوں پریشان ہے؟ اس چھوٹے سے گورے اور چڑیے کا جواب سنیے گا۔ اس نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں، کل جب جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا تو آگ بجھانے والوں میں میرا نام آئے گا، آگ لگانے والے اور بھاگنے والوں میں میرا نام نہیں آئے گا۔ آپ نے اگر تعاون کیا مدرسوں کا، ہمت دی، حوصلہ دیا، دعائیں دی، تو قیامت کے دن دین کے سپاہیوں میں آپ کا نام آئے گا، دین کی حفاظت کرنے والوں میں آپ کا نام آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر دوسرے پہلو کے ساتھ آپ زندہ ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ علماء میں میدان محشر میں آپ کا نام آ جائے اور موت کے وقت میں اللہ ایمان چھین لے اور قبر میں اللہ چہرے کو قبلہ سے پھیر کر کے چہرے کو کالا سیاہ بنا دے۔ کریں گے توبہ سب آدمی انشاءاللہ، کریں گے توبہ سب آدمی انشاءاللہ۔ اب ایک آخری واقعہ سنا کر کے میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ آخری واقعہ یہ ہے، جس وقت کوہ نور جیسا ہیرا یہاں سے لے کر کے انگریز چلا گیا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے اندر میں ایک اندھیری کوٹھی میں بند کیا۔ قسم پرسی اور بے بسی کا عالم دیکھیے، ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کا راجہ، کوہ نور جیسے ہیرے پر حکومت کرنے والا بادشاہ اندھیری کوٹھری میں رنگون کے اندر میں مر رہا ہے تو جیل کی دیواروں پر لکھ کر کے جا رہا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کتنا ہے بدنصیب، یہ اصل میں سنانا چاہ رہا ہوں، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئی یار میں۔ جس دیش کا میں راجہ اور شہنشاہ تھا، آج اتنی قسم پرسی کی حالت میں موت ہو رہی ہے، اس ملک میں 2 گز زمین میرے قبر کے لیے بھی مجھے نصیب نہیں ہو سکی۔ یہ 2-4 بچوں کو تھوڑا سے سامنے مستقل پریشان کر رہا تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کا کیا حال ہوگا۔ بادشاہ کے ساتھ یہ حال ہوا تو عام جنتا، عام پبلک، عوام کے ساتھ کیا حالات ہوں گے۔ انگریز دشمن جب ساری دولت کو 7 سمندر پار لے گیا تو اگلا مشن ان کا یہ تھا کہ چونکہ اس دیش کے سجانے میں، بنانے میں، ترقی میں تقریباً 800 سال سے مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، مسلمانوں نے اس دیش کو سنبھالا ہے، آگے بڑھایا ہے، اگر یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم سے انتقام لے سکتے ہیں۔ ایسا کیا جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کا صفایا یہاں سے کر دیا جائے۔
बड़े बड़े मुशीरों को, तजर्बाकारों को बुलाया अंग्रेजों ने। हमारा अगला मिशन, मंसूबा, प्लान है हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बदबख्त मुशीरों ने अंग्रेजों को मशवरा दिया, इसके लिए सबसे पहले 3 स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे, 3 किस्म के इक़दामात आपको करने पड़ेंगे और 3 महाज पर आपको काम करना पड़ेगा। 3 किस्म के पेशरफ्त आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, एक भी आलिम पूरे हिंदुस्तान में जिंदा न रहने पाए, एक मदरसा हिंदुस्तान में बाकी न रहने पाए, कुरान करीम का एक नुस्खा यहाँ पर बाकी न रहे। मेरे बुजुर्गों, आप न समझे इनकी अहमियत को, आप ना समझे इनकी अहमियत को, आप ना समझे इन चेहरों की अहमियत को। अभी आपने सुना, ये आप देख रहे हैं कि पगड़ी बंधी हुई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको आप चाहे जिस निगाह से देखें, लेकिन मैदान महशर में पूरी इंसानियत के सामने में इनसे अल्लाह कहेगा, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रुहा। पूरी इंसानियत के सामने में हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा, ऐ हाफिज़ कुरान, इक़रा वर्तक़ी, तू पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रुहा। पढ़ते 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 जा और चढ़ते जा, पढ़ते जा और चढ़ते जा। जहां जाकर के तेरी तिलावत खत्म होगी, वहीं जाकर के तेरी मंजिल का इख्तिताम होगा। ये इनका मकाम होगा। माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा मैदान महशर में, और इनको अल्लाह की तरफ से स्पेशल ऑफर मिलेगा। आप अपने खानदान को देखिए, आपके खानदान में 10 ऐसे आदमी को आप चुन लीजिए अपनी मर्जी से, जिनके लिए मैंने जहन्नम को वाजिब कर दिया है। एक हाफिज कुरान को अल्लाह इतना पावर देगा मैदान महशर में। समझ रहे इनके मकाम मर्तबे को? तो कहा 3 किस्म का काम करना पड़ेगा। एक मदरसे को बाकी मत छोड़ो, एक आलिम को जिंदा मत रहने दो, एक कुरान हिंदुस्तान में बाकी ना रहना चाहिए। इस मशवरे के बाद, इस प्रोपेगेंडे के बाद, इस नापाक राय के बाद सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में दारुल हुकूमत, दारुल सल्तनत और राजधानी में अंग्रेजों ने तकरीबन 1000 मदरसों पर बिलडोजर चलवा दिए। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं जिस पर किसी न किसी आलिम को फांसी का फंदा बना करके उसकी गर्दन को न लटका दिया हो। 40 उलमा को बुला करके उनके बदन के कपड़े उतरवा करके जिंदा तंदूर में डाल करके जला दिया जाता। कितने उलमा को बुला करके जिंदा उनको बोरियों में बंद करके उसके मुंह को बांध करके दरियाए रावी में बहा दिया गया। इस हिंदुस्तान में तकरीबन 3.5 लाख कुरान करीम को जला दिया गया। नाउज़ बिल्लाह। इन हालात के अंदर में अगला निशाना था इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म, नाउज़ बिल्लाह, मुसलमान खत्म। इसके लिए 3 महाज पर अंग्रेजों ने काम करना शुरू किया। आप अंदाजा लगाएं इनकी निगाह कहां तक है। इस्लाम बाकी है मदरसों से, इस्लाम बाकी है कुरान से, इस्लाम बाकी है उलमा से। अगर ये 3 सोते और सरचश्मे खत्म हो गए तो अगले कदम पर इस्लाम नाउज़ बिल्लाह खुद ब खुद उस इलाके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कितने हालात गंभीर और खतरनाक होंगे। देवबंद में कुछ बुजुर्गान दीन जमा हुए, कहा अंग्रेजों के सारे प्लान आपके हमारे सामने में है। अब कैसे मिल्लत इस्लामिया की बका और इस्लाम कैसे बचेगा, मुसलमान कैसे बचेंगे, कुरान कैसे बचेगा, अहादीस की हिफाजत कैसे होगी। इस मशवरे में जितने अकाबिर मौजूद थे सबकी मुत्तफ़िक़ा राय हुई। इसके लिए एक मजबूत काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि मदरसा कायम करना पड़ेगा। इस्लाम को बचाना है तो मदरसा खोलना पड़ेगा, मदरसे की बुनियाद रखनी पड़ेगी, मदरसा कायम करना पड़ेगा। थे निहत्ते, खिलाफत उस्मानिया का चिराग भी गुल हो चुका था। मुसलमान तो पहले से परेशान, होगा काम कैसे। मशवरा तो बहुत अच्छा, मशवरे पे बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद ये सारे अकाबिर फिर जमा हुए, भाई क्या कैसे इस्लाम बचेगा हिंदुस्तान में। कहा वाहिद हल हमारे सामने में नजर आ रहा है, इसके लिए मदरसा कायम करो। फिर मशवरे पे बात खत्म हो गई। कई दफा इनका मिलना हुआ, मशवरा हुआ। इस मशवरे में एक हाजी साहब भी मौजूद होते थे जिनका नाम था हाजी आबिद साहब। एक दिन असर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। हाजी आबिद साहब के कंधे पर एक गमछा, एक रुमाल था। अपने रुमाल को उतारा और गिरा बांध करके अपने जेब में हाथ डाला। 3 रुपये निकला।
3 روپے نکلا، اور سب سے پہلا چندہ دیوبند کے مدرسے کی نیت سے حاجی آبی صاحب نے 3 روپے دیا۔ آج سے تقریباً 150 سال، پونے 200 سال پہلے کا وہ 3 روپے ابھی کا 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ پھر صبح سے لے کر کے شام تک پورے دن حاجی آبی صاحب نے مدرسے کے لیے چندہ کی۔ وہاں کے دانشمند، وہاں کے ہوش مند، وہاں کے دیندار، وہاں کے علماء، وہاں کے دولت مندوں کے سامنے میں جا کر کے اپنے مقصد کو بیان کیا۔ جس کو جو بن پڑا انہوں نے چندہ دیا۔ شام تک میں 127 روپے چندہ ہوا۔ اس وقت کا 127 روپے ابھی کا 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارا پیسہ چندہ ہوا۔ اکابر کے سامنے میں حاجی صاحب نے لا کے رکھا، الحمدللہ اتنا پیسہ چندہ ہوا ہے، اب تو مدرسہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو میرٹھ خط لکھا، حضرت چندہ بھی ہو گیا، مشورہ بہت دن سے ہو رہا، تشریف لائیے، مدرسے کی بنیاد رکھیے۔ حضرت میرٹھ سے چل کر کے آئے، محمود نام کا ایک بچہ ملا، محمود نام کا ایک استاذ ملا، دونوں کو لائے حضرت۔ چھتا والی مسجد میں وہ انار کا درخت، وہ انار کا پیڑ جو ہم لوگ کے زمانے تک تھا، اب وہ نہیں ہے۔ اس انار کے درخت کے نیچے میں محمود نام کا استاذ اور محمود نام کے بچے کو بٹھایا۔ یہ دیوبند کے مدرسے کا پہلا دن ہے۔ یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، لیکن یہ تو مکتب کی شکل میں چل رہا تھا۔ اب باقاعدہ مدرسے کی سنگ بنیاد رکھنے کا اکابر نے ارادہ کیا، زمین کی فراہمی، زمین کا انتظام کیا گیا، اور تاریخ طے ہوئی کہ فلاں دن فلاں وقت میں ہم سب جمع ہو کر کے انشاءاللہ مدرسے کی بنیاد رکھیں گے۔ خواب رات میں جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سوئے تو خواب میں دیکھا آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال، دو جہاں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیوبند میں تشریف فرما ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کو مدینہ کے بجائے دیوبند میں دیکھ رہا ہوں، اے آقا، اے دو جہاں کے سردار، کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم نانوتوی، کل صبح تم لوگوں نے دیوبند میں میرے گھر کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے، کل صبح تم لوگوں نے دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے، میرے گھر کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں مدینہ سے خود چل کر کے آیا ہوں اپنے گھر کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے۔ قاسم نانوتوی، چلو میں چل کے دکھاتا ہوں بنیاد رکھ کے۔ آپ علیہ السلام خواب میں لے کے گئے، ہاتھ میں عصا مبارک، لاٹھی مبارک تھی، وہ نودرا والی مشہور جگہ پہ آقا نے نشان خود ڈال کر کے فرمایا کہ یہاں پر اس جگہ پہ مدرسہ بناؤ۔ تو دیوبند کے ترانے میں کہا گیا، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ میرے بزرگوں، جب سے وہ دیوبند گاؤں، دیوبند قصبہ بنا ہے، آج تک سینکڑوں ہزاروں حاجی صاحب آ کر کے مر کر کے چلے گئے، اور دنیا کی لمبی عمر اگر ابھی باقی ہوگی تو سینکڑوں ہزاروں حاجی صاحب اس دیوبند قصبہ میں آ کر کے مر کر کے چلے جائیں گے، لیکن 150 سال میں، پونے 200 سال میں جتنے لاکھوں کی تعداد میں بالواسطہ اور بلا واسطہ اور کروڑوں کی تعداد میں بالواسطہ وہاں سے جو علماء نکلے ہیں، علماء، ائمہ، حفاظ، محدثین، مفتیان کرام، مفسرین، ساری دنیا میں جو وہاں کے علماء نے، وہاں کے تلامذہ نے، وہاں کے نکلے ہوئے علماء نے جو کام کیا ہے پونے 200 سال میں، 150 سال میں، اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی مدرسے کا 7 سال پڑھا ہوا ہوں، اور اس تخت پر، اس سٹیج پر کتنے اس سرچشمے، اس سوتے سے پانی پیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رات کے وقت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر خود کھڑے ہیں، اور اس سے دودھ نکال کر کے طلبہ آپ کے سامنے میں کھڑے ہیں، کوئی ڈرام لے کے، کوئی بالٹی لے کے، کوئی پیالہ لے کر کے، کوئی جگ لے کر کے، کوئی گلاس لے کر کے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا بڑا برتن لے کر کے وہاں پر کھڑا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دودھ ڈال کر کے پلا رہے ہیں۔ اس دودھ کی تعبیر علم سے ہے
قیامت تک جتنے طلبہ اس ادارے سے پڑھ کر کے نکلیں گے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے دست مبارک سے ان سب کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہ حال ہے اس ادارے کا۔ چنانچہ اس پونے 200 سال میں، 150 سال میں پوری دنیا میں نکل کر کے جتنے علماء نے کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے، ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حاجی عابد صاحب کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اگر شاید کسی کی قرآن خوانی کرے تو اتنا بڑا ثواب صدقہ جاریہ نہیں ہوگا جتنا بڑا ثواب اور صدقہ جاریہ حاجی عابد صاحب نے دیوبند جیسے ادارے کی شکل میں اور مدرسے کی شکل میں لگایا ہے۔ شاید قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ اور اتنا بڑا علم کا ثواب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دیکھنے والوں کی شاید ٹوپی گر جائے گی میدان محشر میں۔ اللہ کرے کہ یہ کام ہم اور آپ بھی کرنے والے بن جائیں۔ تو دیوبند کے ترانے میں کہا گیا، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ آپ نے کیا جانتے ہیں، ایک معصوم بچہ، ایک عورت، ایک آدمی کا انتقال ہوا، بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، جب کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ چلنے بولنے کے قابل ہوا تو بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور کہا، مولوی صاحب یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، امید ہے کہ اس بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے باپ پر رحم کرے گا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے پہلے دن کہا، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تک اس بچے کے باپ کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، ننھا منہ یتیم معصوم بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے اور اس کے باپ کو میں جہنم کا عذاب دوں، میری غیرت کے خلاف ہے یہ بات، فوراً اس کے باپ کو نکالو جہنم سے، جنت میں پہنچا دو۔ میرے بزرگوں، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، 2 سال تک سینے سے لگا کے دودھ پلایا تھا، جس باپ نے کندھے پر رکھ کے پوسا پالا تھا، دادا دادی نانا نانی کتنوں کے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، حق تو تھا کہ ان کے قبر پر ہم روزانہ جاتے، روزانہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے، لیکن نہیں پڑھ پاتے، نہیں دعا کر پاتے۔ میں آپ کو ایک مارگ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک راستہ دکھا رہا ہوں، اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک آپ کو، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کسی مدرسے میں تعاون کر دیجئے، اس کے تعمیرات میں حصہ لے لیجئے، اس مدرسے کے بچوں کے منہ میں چند لقمے کھلا دیجئے، اساتذہ کی تنخواہ میں آپ تھوڑے سے حصہ لے لیجئے۔ ایک بچہ پڑھے گا تو 100 کو پڑھائے گا، 100 پڑھے گا تو 1000 کو پڑھائے گا، 1000 پڑھے گا تو 1,00,000 کو پڑھائے گا۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس لیے اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے دادا دادی کی طرف سے، اپنے نانا نانی کی طرف سے مدرسے کے تعاون میں حصہ لیں گے سب آدمی بھائی انشاءاللہ، سب آدمی حصہ لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ بہت لمبے چوڑے سوال نہیں کرتا ہوں، دعا سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہے، اگر دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ ہم لوگ صدقہ بھی نکال دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں میں اور زیادہ جان پیدا کر دے گا اور قبولیت کے مراحل دعا طے کرے گی۔ اس لیے اس مجمع میں اللہ جس کو جو توفیق دے، میں ایک طرف سے آواز لگاتا ہوں، سب سے پہلے ادھار کی بات، نقد کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم 1000 روپے کو اللہ کا بندہ ہو، ان میں یہ 500 لے گئے، چلیے 500 روپے نقد پیش کر دے بھائی انشاءاللہ۔ لکھ لیجئے، کچھ آدمی نام لکھ لیجئے، ان کا نام لکھ لیجئے بھائی، اپنے اپنے جیب کو دیکھ لیجئے، 1000 500 2000 جس کو جو توفیق ہو چند منٹوں میں تعاون کر دیجئے دعا سے پہلے بھائی انشاءاللہ۔ ہر آدمی کھڑے ہو جائے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں، جس کو اللہ جو توفیق دے، تھوڑا بہت آپ سب آدمی حصہ لے لیجئے بھائی انشاءاللہ۔ جی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں، ہر آدمی جس کو جو توفیق، محروم کوئی نہ رہے بھائی، محروم کوئی نہ رہے بھائی، اللہ جس کو جو توفیق دے۔ بھئی انہوں نے کیا نام ان کا؟ مفتی عبدالغنی صاحب نے 1000 روپے نقد دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے 1000 روپے نقد تعاون قبول فرمائے۔ آپ خود چل کر کے آئیں گے تو فرشتہ آپ کے قدم کو لکھے گا،
مفتی عبدالغنی صاحب نے 1000 روپے نقد دیا ہے، اللہ ان کے 1000 روپے نقد تعاون کو قبول فرما لے، اللہ ان کے پورے خاندان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہر بلا سے مصیبت سے آفت ان کے. یہ ایک بچہ اور 500 روپے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ ان کے خاندان کی. سب سے بڑا نوٹ جو آپ کے جیب میں ہو، میں نے بتایا کہ کہاں جا رہا آپ کا پیسہ. ماں باپ کی دعائیں ہیں، دادا دادی کے توجہات ہیں، انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم اور آپ کو دنیا میں چلا رہا ہے. اس لیے اپنے پورے خاندان کی نیت کر کے اللہ جس کو جو توفیق دے مٹھی بن کر کے یہاں پر لا کر کے رکھ دے بھائی انشاءاللہ. ایک آدمی محروم نہ رہا، جتنا ہی آپ کی مرضی ہو. اعلیٰ درجے کی بات 1000 2000 500 نہیں تو جس کو جو مرضی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جی آجائے بھائی آجائے، جلدی لکھ کر لے بھائی، جلدی لکھ کر لے بھائی. فرشتہ بھی لکھ رہا ہے، فرشتہ بھی لکھ رہا ہے. ادھر بھی لکھانا ہے. جی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ بھی حصہ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں، جلدی لکھ کر لے بھائی. دعا سے پہلے ماشاءاللہ یہ 500 روپے کا نوٹ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جی قبول فرما لے بھائی. وہ اے ٹی ایم پے ٹی ایم فون پے گوگل پے وہ سب بھی انتظام ہے نا. بہت سے لوگ ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں، پیسے کیش نہیں دیتے، تو اس شکل میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی فون پے کوئی گوگل پے. جی جی یہ عاقل صاحب مرحوم جن کا انتقال ہوا ابھی، ان کی طرف سے 1000 روپے نقد آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جی نمبر بتا دیجئے، کیا فون پے گوگل پے کیا نمبر ہے؟ ہر آدمی حصہ لے لے. مرحوم ضیاء الرحمن صاحب کی طرف سے 500 روپے آیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جی ہر آدمی حصہ لے لے، محروم کوئی نہ رہے. شیطان بہت چالاک ہے. 1-2 آدمی کو بھیج دیے مائیں بہنیں میں ادھر پردے میں بھی. جی کوئی سیمنٹ وغیرہ میں حصہ لینا چاہے، سیمنٹ بھائی 10 بوری لکھایا ہے کوچا دامن کے اقبال بھائی 10 بوری سیمنٹ. اللہ تعالیٰ کوئی کاغذ قلم بھی لیجئے، کہاں ہے کیا انتظام میں کاغذ قلم؟ ہلو فیاض مرحوم صاحب کی طرف سے 1000 روپیہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس. کوچا دامن کے اکمل بھائی کی طرف سے 10 بوری سیمنٹ، اللہ تعالیٰ کو. کوئی اپنے خاندان کی طرف سے 1 ٹلاری گٹی بالو سیمنٹ لکھانا چاہیں، 2 دن کے بعد 5 دن کے بعد 7 دن کے بعد دے دیجئے گا. جی ہمت فرما لے. مختیر عالم اپنے والدہ مرحومہ کی طرف سے 500 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. فون پے گوگل پے نمبر لکھ دیجئے ایک جگہ. مدرسے کے صدر صاحب انتقال کر گئے اور آپ کے والد صاحب، سب کی تری مغفرت کی دعا. زمین جنہوں نے دی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو قبول فرما لے. بہت سے لوگوں کے دل میں تمنا ہوتے ہم بھی دعا کروائیں گے فلاں. دل میں رکھیے، اللہ سے کہیے، اللہ سب کو قبول کر لگا انشاءاللہ. یہ 2-4 بچے ہیں جو اب تک خاموش ہونے کو تیار نہیں ہیں. اب کہیے خاموش ہو جانے کے لیے، پورا ہندوستان خاموش ہو گیا، ان کو کہیے خاموش ہو جانے کے لیے. بچے چپ ہو جاؤ، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا فرما لیجئے. اللہم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا ومولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين
ويا أرحم الراحمين اللهم كما سترت عيوبنا فلا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم كما سترت عيوبنا فلا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم كما سترت عيوبنا فلا تفضحنا يوم العرض عليك یا اللہ ہم سارے تیرے گنہگار نافرمان مجرم اور پاپی بندے تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلائے ہیں یا اللہ ہم دن کے اجالوں کے رات کے اندھیروں کے مجرم ہیں میرے اللہ ہم میں سے کسی کا ہاتھ تیرے در پہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے میرے اللہ یا اللہ رات کا اندھیرا سناٹا آدھی رات گزر چکی ہے میرے اللہ ہم تیرے سامنے میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلائے ہیں میرے اللہ اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے میرے اللہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک سینے سے لگا کے دودھ پلایا جس باپ نے کندھے پر رکھ کر کے پوسا پالا دادا دادی نانا نانی کتنی امیدوں سے پرورش کرتے ہیں اپنی نسلوں کی اکثر کے قبروں میں سوئے ہیں میرے اللہ سب کی مغفرت فرما دے میرے اللہ بہت سو کے والدین دادا دادی نانا نانی بیمار ہیں میرے اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما میرے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما میرے اللہ میری والدہ بھی اکثر بیمار رہتی ہے میرے اللہ میری والدہ کو بھی صحت و عافیت عطا فرما میرے اللہ میری والدہ کو بھی صحت و عافیت عطا فرما میرے اللہ میری والدہ کو بھی صحت و عافیت عطا فرما میرے اللہ گھر میں جتنے بال بچے ماں بہن بیٹیاں عورتیں ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما میرے اللہ لاکھوں بچے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں عراق افغانستان فلسطین برما خاص طور سے ترکی اور شام میں لاکھوں بچے ہیں جو آج رات کو بھوکے سو جاتے ہیں میرے اللہ لاکھوں بچے ہیں جن کے ماں باپ کے جنازے ان کی نگاہوں کے سامنے میں اٹھ گئے میرے اللہ لاکھوں بچے ہیں جن کے پاس زمین کا بچھونا اور آسمان کے چھت کے سوا کچھ نہیں ہے میرے اللہ لاکھوں بچے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے عید بقرعید کے دن بھی ان بچوں کو اچھا کھانا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ اپنے حبیب کے امت کے حال پر رحم فرما دے اپنے حبیب کے امت کے حال پر رحم فرما دے ابھی اس مدرسے کے تعاون کے لئے جنہوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا تعاون کیا چندہ دیا صدقہ دیا سب کو قبول فرما لے میرے اللہ سیمنٹ کی بوریاں لکھائی پیسے دیے سب کے دل کی جائز تمنائیں پوری فرما میرے اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما میرے اللہ سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما میرے اللہ پردے کے پیچھے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں یا اللہ ان مستورات اور خواتین کے ہاتھ اٹھانے کو بھی قبول فرما لے میرے اللہ ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے میرے اللہ ابھی میرا چمپارن سے آنا ہو رہا ہے میرے اللہ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس دعا کرانے کے لیے چھوٹی سی بچی اتنی بیمار کہ مجھے بھی ترس آ گیا میرے اللہ اس معصوم بچی کے حال پر رحم فرما دے میرے اللہ اس بچی کو دیکھ کر کے میرا بھی دل پسیج گیا میرے اللہ اے اللہ اس معصوم ننھی منی بچی کے حال پر رحم فرما دے میرے اللہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اولادیں نہیں ہو رہی ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ چیزوں میں پیسوں میں کاروبار میں کھیتی میں تجارت میں دھن دولت میں خوب برکت عطا فرما بے برکتی کے اسباب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما جو بیجا مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی برات کے فیصلے فرما یا اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھ ایمان عمل پر باقی رکھ جب موت کا وقت آئے تو عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ یسر اور سہولت کے ساتھ ہم سب کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے بلانا میرے اللہ
قبر کے عذاب سے تو ہم سب کو بچا لینا میرے اللہ۔ جب کل قیامت کے دن تیرے روبرو کھڑا کیا جائے، اعمال کے مطابق فیصلہ کرنے پر آ گیا تو شاید ہم میں سے کوئی نہیں پاس ہو پائے گا میرے اللہ۔ وہ گھڑی جب انبیاء کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے گی میرے اللہ، انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ اگر تو اعمال کے مطابق فیصلہ کرنے پر آ گیا تو شاید ہم میں سے کسی کا نمبر نہیں لگ پائے گا میرا اللہ۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اگر فضل و کرم کرنے پر آ گیا تو شاید ہم فقیروں کا بھی نمبر لگ جائے گا میرے اللہ۔ یا اللہ کل قیامت کے دن بلا حساب و کتاب ہم سب کے لئے بھی جنت کا داخلہ مقدر فرما، قبر کے عذاب سے میدان محشر کی حساب و کتاب کی سختی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ ابھی ان بچوں کے سر پر جو دستار فضیلت باندھی گئی ہے، جو پگڑی باندھی گئی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے، ان بچوں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ پیراستہ فرما، سارے عالم میں دین کی خدمت کے لیے اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اس مدرسے کو بھی دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس جلسے میں جنہوں نے بھی تعاون کیا، ہاتھ بٹائے، ہمت جٹائے، حوصلہ دیا، ہمت دیا، محنت کی، خدمت انجام دیا، سب کو قبول فرما لے۔ اس کی برکت سے پوری بستی کو، آبادی کو، خطے کو، علاقے کو قبول فرما لے۔ کوئی عمل نہیں ہے جس کو تیرے سامنے میں پیش کر کے تجھ سے کچھ مانگ سکے میرے اللہ، بس اتنا ہی سہارا اور آسرا ہے کہ 3 دن کے بھوکے ہمارے نبی بستر پر جاتے تھے اور جب نیند نہیں آتی تھی تو مصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ساری رات امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ وہ نبی جس کو بیٹی نے روٹی کا ٹکڑا لا کر کے دیا تو فرمایا بیٹی یہ پہلا لقمہ ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہ نبی جس کے گھر میں آخری رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، وہ نبی جس کے 2 بیٹیوں کے ایک وقت میں طلاق دے دی گئی میرا اللہ، وہ نبی جو خانے کعبہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، دشمن نے اونٹ کے اوجرے لا کر کے پیٹھ مبارک پر رکھ دی میرا اللہ، اس نبی کے قربانیوں کا، آنسوؤں کا، آہوں کا، دعاؤں کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، اس کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے میرا اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں کی قربانیوں سے دین ایمان ہم تک پہنچا ہے ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ صحابہ کے بچے رات کو بھوکے سوتے تھے میرا اللہ، اور مائیں ہانڈی میں پانی اور کنکری ڈال کے ابالتی تھی میرا اللہ، روتے روتے صحابہ کے بچوں کے آنسو ان کے آنکھوں میں سوکھ جاتے تھے، بچے بھی بھوکے سو جاتے تھے، مائیں بھی بھوکی سو جاتی تھی میرا اللہ۔ کتنوں کے جنازے اٹھے تو ایک کپڑا بھی پورا کفن کا ان کو نصیب نہیں ہو سکا میرا اللہ، ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کر کے قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا میرا اللہ۔ یا اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ ہمیں 100% یقین ہے تو عرش پر بیٹھ کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتوں سے پوچھ رہا ہوگا یہ لوگ اس میدان میں ہاتھ اٹھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، ہماری دنیا بھی لٹ گئی، ہمارا دین بھی لٹ گیا، ایک بار فرشتوں سے فرما دے گواہ رہو میں نے اس پورے مجمع کو قبول کر لیا۔ اللہ ایک بار فرشتوں سے فرما دے گواہ رہو میں نے اس مدرسے کو قبول کر لیا۔ اللہ ایک بار فرشتوں سے فرما دے گواہ رہو یا جتنے مرد عورتیں بچے بوڑھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میں نے ہر ایک کے دل کی جائز تمناؤں کو پوری کر دی ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق تجھ سے مانگا ہے، تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے فیصلے فرما دے۔ کوئی نہیں ہے ہمارا تیرے سوا میرا، کوئی نہیں ہے ہمارا تیرے سوا میرا، کوئی نہیں ہے ہمارا تیرے سوا میرا اللہ۔
اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے میرے اللہ۔ مدارس، مساجد، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ آقا نے جتنے بھی خیر کلین سے دعائیں مانگی سب میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہی سب سے میں بھی پناہ عطا فرما۔ اس مدرسے میں جنہوں نے زمین دی، تعاون کیا، تعمیرات میں حصہ لیا، جس اعتبار سے بھی محبت بھی کرنے والے ہیں یا اللہ معاونین ہیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہماری مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔